ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو پھر میں تجھے یاد کروں گا، اور جو میں کچھ دیا ہوں اس کے اوپر شکریہ ادا کیجئے، ناشکری مت کرو. اور اے ایمان والو، مدد مانگو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، بے شک صبر کرنے والے کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور دوسری آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے میں پڑھی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک میں خود، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں خود جو ہے میں اپنے محبوب، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیارے محبوب، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، یعنی درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں. اے ایمان والو، تم بھی جو ہے میرے حبیب کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. اور اے فرشتے، تم بھی جو ہے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا کرو. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے کہ ان اللہ ملائکتہ، کہ بے شک میں خود جو ہے درود بھیجتا ہوں، اور میرا ملائکہ یعنی فرشتہ جو ہے وہ بھی میرے محبوب کے اوپر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تم بھی جو ہے میرے حبیب کے اوپر درود بھیجا کرو. محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محترم بزرگوں اور دوست، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. اور کتابوں کے اندر آتی ہے، مفسرین اکرام لکھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا واجب ہے، یعنی درود بھیجنا واجب ہے. محترم بزرگوں اور دوست، کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جو انسان ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محترم بزرگوں اور دوستو کم سے کم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا واجب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم جو ہے جب بھی کوئی انسان کو دم کرتے یا اور کوئی کام کرتے تو محترم بزرگوں اور دوستو درود وغیرہ پڑھ کر کے ہم دم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ درود جو ہے بہت ہی بڑی عبادت ہے اور بہت ہی افضل ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، درود کے بغیر ہماری نماز مکمل ہو سکتی ہے. درود کے بغیر جو ہے نہ محترم بزرگوں اور دوستو
جنازے کی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ درود کے بغیر جو ہے محترم بزرگ اور دوستو قبر کے اندر بھی جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز پڑھے اور مسجد کو جو ہے لازم پکڑ لے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہر انسان کو جو ہے جنت میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، جنت میں جانے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو آج ہم جو ہے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے، تو محترم بزرگ اور دوستو جنت کیسے ملے گی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کتابوں کے اندر آتے کہ ہر انسان کو جو ہے درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتے کہ زمین آسمان چاند سورج ساری چیزیں جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے درخت کے پتے جو ہے وہ بھی درود پڑھتے ہیں، شہد کی مکھی جو ہے ہر وقت جو ہے 24 گھنٹہ جو ہے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار جاتے ہیں اور بازار میں جانے کے بعد جو ہے مدینہ شریف کے اندر جاتے ہیں اور بازار میں جانے کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں میں جو ہے بات چیت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سسر مبارک ہے، اور یہ دونوں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دائیں اور بائیں جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر کی قبر جو ہے دائیں طرف ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے بائیں طرف ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت سے اٹھیں گے تو دائیں ہاتھ میں جو ہے صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، یعنی اس وقت جو ہے قیامت کے دن جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ جو انسان ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے محبت کر لیتے ہیں، محترم بزرگ اور دوستو 100% کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے جو ہے جنت کا فیصلہ عطا فرما دیتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دونوں میں بات چیت ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یہ اے صدیق آج جو ہے مدینے کے اندر جو ہے مچھلی بہت اچھی آئی ہے، چلیے ہم لوگ جو ہے مچھلی خرید لیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو بازار جاتے ہیں اور ایک اچھی مچھلی جو ہے خرید لیتے ہیں، یعنی بڑی مچھلی خرید لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے مچھلی کو 2 ٹکڑا کر دیتے ہیں اور جو آدھی مچھلی جو ہے فاروق اعظم کو دے دیتے ہیں اور آدھی مچھلی جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو وہ چلے جاتے ہیں، دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یہ مچھلی پکاؤ، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی بیوی عاتقہ سے عرض کرتے ہیں یہ مچھلی جو ہے بہترین سے پکائیے۔ اور محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو ہے صرف صبح جو ناشتہ کرتے تھے، پھر صرف جو ہے صبح ناشتے کرتے تھے اور پھر شام کو کھانا کھاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے عرض کرتے کہ ہم جو ہے جا رہے کام کاج کے لیے اور آپ جو ہے مچھلی پکائیے، صبح سے لے کر جو ہے دوپہر تک جو ہے اپنے کام وغیرہ میں لگے رہتے تھے اور جوہر سے لے کر کے جو ہے اور مغرب تک جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ حالانکہ سارے صحابی جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول تھے یہ جوہر کے بعد سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے یہ مغرب کی نماز پڑھ لیتے اور پھر عشاء کی نماز جو پڑھتے تو محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آج جو ہے جلدی جائیے، آپ کے گھر میں مچھلی پکی ہوگی اور جو اطمینان سے کھائیں گے، آرام سے کھائیں گے، مزے لے کر کے کھائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق، آپ کے گھر میں مچھلی بنی ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خوشی خوشی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی عاتقہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ مچھلی مطلب بن گئی، دسترخوان بچھا لیتے ہیں اور جو ہے دسترخوان بچھا دیتی ہے. اور دسترخوان بچھانے کے بعد جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے دال روٹی لے کے آتی ہے، دال روٹی لے کے آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ مطلب کھانا جو ہے تناول فرمائے، کھانا کھائیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے اور وغیرہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصے میں آ جاتے، فرماتے کہ جو مچھلی لے کے آئے تھے صبح، وہ مچھلی کہاں پہ؟ دسترخوان کے اندر مچھلی نہیں ہے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اے فاروق، کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد مچھلی کا واقعہ آپ کو بتائیں گے. لیکن عرض کرتے کہ نہیں، پہلے مچھلی کا واقعہ بتائیے، اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے. محترم بزرگوں اور دوستوں، دسترخوان سے اٹھ جاتے اور عرض کرتے کہ پہلے جو ہے مچھلی کے واقعہ بتائیے، مچھلی کا مسئلہ حل کریں گے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ قسم میں اس ذات پاک کی، یہ تندور جلائیں اور جو ہے کڑھائی کے اندر جو ہے تیل ڈالے اور اس مچھلی کو جو ہے تیل کے اندر جو ہے ڈالے اور توے کے اندر ڈالے. کتابوں کے اندر آتے اور میں کرام فرماتی ہے کہ اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ اے فاروق اعظم، قسم اس ذات پاک کی، یہ مچھلی سے جو ہے ایک ایسی روشنی نکلتی تھی، ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس کی روشنی جو ہے آسمان تک جاتی تھی. جب بھی اس مچھلی کو پکانے کے لیے سوچتی، اس مچھلی سے جو ہے روشنی آتی تھی اور آسمان تک اس کی روشنی جاتی تھی. محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے فاروق اعظم عرض کرتے کہ ایک مچھلی آپ نہیں بنا سکے، ایک مچھلی آپ نہیں بنا سکے. محترم بزرگوں اور دوستوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ عشاء کے بعد سے جو ہے وہ خود تندور جلائے اور جو ہے توے کے اوپر جو ہے وہ مچھلی کو رکھتے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ مچھلی جو ہے نہیں پکی اور آدھی رات ہو گئی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات پاک کی، یہ مچھلی کے اوپر ایک داغ اور دھبا نہیں لگا، ایک جو ہے داغ بھی نہیں لگا. محترم بزرگوں اور دوست، فاروق اعظم پریشان ہو گئے. آدھی رات ہو گئی، اندھیری رات تھی اور کتابوں میں آتے ہیں کہ اپنی بیوی سے عرض کرتے کہ وہ تھیلی لے کے آؤ جس تھیلی کے اندر آپ مچھلی لے کے آئے تھے. محترم بزرگوں اور دوست، وہ تھیلی لے کے آتی ہے اور مچھلی کو تھیلی کے اندر رکھتے اور گھر سے نکل دیتے، آدھی رات کو نکل دیتے. فرماتی ہے اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ آدھی رات میں کہاں جا رہے ہو، آدھی رات کے اندر کہاں جا رہے ہو؟ محترم بزرگوں اور دوست فرماتے کہ ہم صدیق اکبر گھر جا رہے ہیں، صدیق اکبر گھر جا رہے ہیں. اور علماء کرام فرماتے کہ فاروق اعظم کا گھر اور صدیق اکبر کا گھر کم سے کم جو ہے 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن فاروق اعظم جو ہے فاروق اعظم تھے، بہت ہی طاقتور صحابی تھے اور جو ہے ہٹے کٹے لمبا چوڑا تھا. محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے انسان سے ڈرتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تھیلی لیتے اور مچھلی کو لیتے اور گھر سے نکل جاتے. کتابوں کے اندر آتے یہ فاروق اعظم عرض کرتے کہ میرا بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ چل دیتے. محترم بزرگوں اور دوستوں، آدھی رات کے اندر گھر سے نکل جاتے. کتابوں کے اندر آتے یہ چلتے گئے جب آدھا راستہ گیا تو کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم دل میں سوچے کہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہے. محترم بزرگوں اور دوست، فاروق اعظم عرض کرتے کہ من ہو، کون ہے؟ یعنی فرماتے کہ من ہو یعنی کون ہے، آپ کون ہے؟ فرماتے کہ میں صدیق ہوں. فرماتے کہ ہم فاروق اعظم ہیں. دونوں ملاقات ہو جاتی ہے. فرماتے فاروق اعظم عرض کرتے کہ اے صدیق، آپ آدھی رات میں کیوں آئے؟ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ جو ہے آپ آدھی رات کے اندر کیوں آئے؟ فاروق اعظم عرض کرتے کہ میری مچھلی نہیں پکی، میری جو ہے مچھلی نہیں پکی، میں پکا کے تھک گئے لیکن میری مچھلی نہیں پکی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ میری مچھلی بھی نہیں پکی.
فرماتے ہیں فاروق اعظم عرض کرتے کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ ہم بھی آپ کے پاس آ رہے تھے کہ دیکھیں اس کی مچھلی پکی یا نہیں پکی۔ محترم بزرگ اور دوست دونوں مل جاتے اور دونوں آپس میں مشورہ کرتے اور دونوں عرض کرتے کہ چلو یہ مچھلی کا مسئلہ جو ہے حل جو کرائیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جو ہے وہاں پہ مچھلی کا مسئلہ حل کرائیں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ محترم بزرگ اور دوستو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ آدھی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے تھے، اس طرح سے محبت کرتے تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیر کے دن پیدا ہوا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 63 سال زندہ رہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال زندہ رہے۔ اور جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ خوب روتے تھے، خوب محبت کرتے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہے، یہ صدیق اکبر جو لباس پہنتے تھے وہی لباس جو ہے فرشتے بھی پہنتے تھے، وہی لباس فرشتے بھی پہنتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آدھی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی جو ہے عرض کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ وہ کیا عرض کرتے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوں گے تو اس کو جگائیں گے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ اس کی چوکھٹ سے بڑھ کر کون سی چوکھٹ ہو سکتی ہے؟ وہ چوکھٹ ہے کہ جس چوکھٹ کے اندر تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین آتے ہیں اور قرآن لے کے آتے ہیں، وہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھیں گے تو اس کی چوکھٹ کے اوپر جو رات پر کھڑے رہیں گے۔ محترم بزرگ اور دوست آنے لگتے کتابوں کے اندر آتے کہ جو ہی ارادہ کرتے اور تھوڑی دور جو آگے بڑھتے کتابوں کے اندر آتے کہ اس کو راستہ بھی نظر آنے لگا اور جو اپنے ہاتھ کے بال جو ہے وہ بھی نظر آنے لگے اور جو ہے بالکل روشنی ہو جاتی ہے۔ اچانک دونوں عرض کرتے کہ ابھی اندھیری رات تھی، لیکن جس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف رخ موڑا اور ادھر سے روشنی کیسے آ رہی ہے؟ محترم بزرگ اور دوست چلتے جاتے ہیں، روشنی آ رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ روشنی کیسے آ رہی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی نگاہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے جبریل علیہ السلام آ کر کے بتا دیے، سارا واقعہ جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے آ کر کے بتا دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو اور عرض کیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، جبریل علیہ السلام عرض کیے کہ اے میرے نبی آپ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کا راج دلارا جو ہے آپ کا راج دلارا صدیق اکبر آ رہے ہیں اور آپ کے جو راج دلارے جو ہے فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ آپ اٹھ کر کے جو ہے چوکھٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ محترم بزرگ اور دوست چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دوڑ کے آ کر کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدھی رات جو ہے دروازے کے اوپر کیوں کھڑے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ ہم کیوں کھڑے بعد میں بتائیں گے، چلیے اندر چلیے، پہلے حجرے کے اندر چلیے۔ محترم بزرگ اور دوست کمرے کے اندر لے جاتے ہیں اور دائیں طرف صدیق اکبر کو بٹھا لیتے ہیں اور بائیں طرف جو فاروق اعظم کو بٹھا لیتے ہیں اور جو ہے صدیق اکبر اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار جو ہے صدیق اکبر کو نہیں لگاتے اور فرماتے کہ جس مقصد سے آئے وہ مقصد پورا حل کیجئے، وہ مسئلہ حل کیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے اور بھوک سے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے صدیق اکبر سے عرض کرتے کہ اے صدیق جس وجہ سے آئے اس کی بات کیجئے،
محترم بزرگ اور دوستو جب عاجز ہو جاتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی اور قربان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بہت لمبی بات کر رہے ہیں، ہم جس مقصد سے آئے وہ مقصد وہ مسئلہ حل کیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو ہے دروازے کے اوپر حل کر دیتا، لیکن مجھے فاروق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو جو ہے اپنی بیوی سے جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے میں جو ہے تجھے اور بھوکا رکھنا چاہتا ہوں، تجھے اور جو ہے بھوکا رکھنا چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیوی سے جو ہے ناراض ہو گئے، اپنی بیوی کے اوپر غصہ ہوئے۔ محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن جس مقصد سے آئے وہ مقصد پورا کیجئے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھلی جو ہے میری بیوی عاتقہ پکائی اور جو ہے مغرب سے جو ہے عشاء تک پکاتی رہی، لیکن یہ مچھلی کے اوپر جو ہے نہ داغ نہ دھبا لگا اور مچھلی سے ایک روشنی نکلتی تھی اور جو ہے وہ آسمان تک چلی جاتی تھی اور یہ مچھلی جو ہے نہیں پکی۔ محترم بزرگ اور دوست صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھلی کو بہت پکائے لیکن یہ مچھلی نہیں پکی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق اے فاروق اعظم یہ مچھلی جو ہے کیوں پکتی؟ یہ مچھلی اگر جبریل علیہ السلام پکائے تو نہیں پکے گی، یہ مچھلی جو ہے پورے دنیا والے نہیں کے پکائے تو نہیں پکے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مچھلی ہے، ایک جانور ہے اور یہ مچھلی کو جو ہر انسان کھاتے ہیں، لیکن یہ مچھلی کیوں نہیں پکی؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، عرض کرتے کہ اے صدیق اے فاروق یہ مچھلی جو ہے سمندر کے اندر رہتی تھی، یہ مچھلی سمندر کے اندر رہتی تھی اور یہ مچھلی جو ہے صبح اور شام جو ہے میرے اوپر درود بھیجتی تھی، صبح اور شام جو ہے میرے اوپر درود پڑتی تھی، میرے اوپر درود بھیجتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ مچھلی کو جو ہے دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے اور جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت ہو اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أم شريف المطهرين من الناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام
وقنا عذاب الفساد. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار سیاکاری بدکار ہندوی تیرے حبیب کی امت نے اے اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پرسرات کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے علم والے ہیں اللہ اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے علم والے ہیں اللہ اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک 5 وقت کی نماز اے اللہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے نوجوان بھائی اے اللہ پاک اسے ہدایت دے دے تاکہ وہ مسجد کے اندر 5 وقت باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی توفیق سے اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کو عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ پاک میری بہن رقیبہ خاتون کو اے اللہ پاک اس کے جو پریشانی ہے اللہ پاک اس کے اے اللہ پاک جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور عطا فرما. اے اللہ پاک تمام والد و والدین کو جنت فردوس میں جنت مقام عطا فرما. اے اللہ پاک اے اللہ پاک اس دنیا سے اٹھا تو اے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا. اے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب عطا فرما. اے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ تمام مرحوم اور مرحومہ قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ اس دنیا سے جتنے بھی چلے گئے اے اللہ جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اے اللہ اس عذاب کو دور فرما کر اور اے اللہ پاک جنت فردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک 5 وقت کی نماز اے اللہ پابند سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نماز صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن حدیث سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی اس طرح روشنی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق اے فاروق دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھڑے ہیں اور 2 کلومیٹر دور سے روشنی آ رہی ہے. اے اللہ پاک اس چہرے کے روشنی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہماری آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بات کو جو کام کرنے کے لیے بولے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو کام سے روک دیے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک فاطمہ زینب کلثوم رقیہ سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اور جتنے بھی نمازی ہیں اے اللہ پاک نمازیوں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نمازیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک نمازیوں کے صدقے توفیق سے اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ پاک تیرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا سفینہ حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم